جب شہر آباد ہوتے ہیں تو بازاریں عالم وجود میں آتی ہیں، کچھ مستقل ہوتی ہیں تو کچھ عارضی۔ مستقل بازار کسی چیز کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جیسے لکھنؤ میں چوک بازار صرافے اور چکن کاری کے کپڑوں کے لیے، تو یحییٰ گنج بازار پیتل تانبے کے برتنوں اور پانڈے گنج غلہ منڈی کے لیے مشہور ہے۔ ہر شہر میں کچھ عارضی بازاریں بھی اپنے مخصوص دن پر سج جاتی ہیں اور دن ڈھلتے ڈھلتے یہ بازاریں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی لکھنؤ کی ایک بازار ہے جسے نخاس کی بازار کہا جاتا ہے، جو کہ بروز اتوار سجتی ہے۔ یہ تاریخی بازار عہد شاہی کی ایک یادگار ہے۔ اس بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ضروریات زندگی کا تمام سامان بیک وقت دستیاب ہو جاتا ہے۔ عہد شاہی سے ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس بازار میں گھوڑے، خچر، چرند اور پرند بھی فروخت ہوتے تھے۔ جس جگہ گھوڑے خچر بکا کرتے تھے وہ جگہ گھوڑے والی گلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس جگہ پرندے بکتے تھے اسے چڑیا بازار کہا جانے لگا۔ وہ جگہ جہاں پرانے کپڑے بکتے تھے اسے گدڑی بازار کہا جانے لگا، اور یہ نام اب بھی باقی ہیں۔ آج بھی چڑیا بازار میں پرندے فروخت ہوتے ہیں۔ نخاس تو ہر جگہ ہر شہر میں پائے جاتے ہیں نا، تو لکھنؤ میں بھی ہے، آپ دیگر شہروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لغت میں جائیں اور نخاس کو دیکھیں تو آپ کو بردہ فروشی کے معنی میں ملے گا، مگر کیونکہ وہ بازار بن جاتا ہے تو پھر اور اشیاء بھی آ جاتی ہیں، اور پہلے تو بردہ فروشی ہی کے معنی میں تھا، پھر اس میں جانور بھی بکنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے اور چیزیں بھی آنے لگتی ہیں، اور لکھنؤ کے اندر تو یہ ہوا کہ اس میں دھیرے دھیرے نئی اور پرانی چیزیں بھی بکنے لگیں۔ آج بھی نخاس بازار میں جہاں ایک طرف نئی چیزوں کی دکانیں سجتی ہیں، وہیں پرانے سامان کی شکل میں پرانے سکے، پرانے برتن، پرانی کتابیں، پرانے فرنیچر کے علاوہ پرانے ٹی وی، فریج، موبائل فون وغیرہ بھی بکنے کو آتے ہیں۔ ظریف لکھنؤ نے نخاس کی تصویر کچھ یوں بیان کی ہے: بوتلیں بیچتے نخاس میں دیکھا اس کو، کس جگہ جا کے ملا پیرے خرابات مجھے۔ اس زمانے میں وکٹوریہ اسٹریٹ کے دونوں سمت چوڑی چوڑی فٹ پاتھ تھی، تو یہاں کھیل تماشے بھی خوب ہوتے تھے۔ جیسے لکڑی کا ایک جھولا لگایا جاتا تھا جسے چرخ پونجا کہتے تھے۔ یہ جھولا لکڑی کے 2 کھمبوں پر رکھا ہوتا تھا۔ اس میں کراس کی شکل میں لمبے لمبے پٹھرے لگے ہوتے تھے، جن کے سروں پر ایک ایک بیٹھنے والا جھولا بھی لگا ہوتا تھا، جس پر 2 یا 3 بچے بیٹھ سکتے تھے۔ اس طرح چاروں جھولوں پر جھولنے والوں کو بیٹھا کر 2 آدمی اس کو گھماتے تھے، جو کہ چرخے کی طرح گھومتا تھا۔ اسی طرح بندر والے بندر اور بندریا کا جوڑا لے کر آتے اور بندر کا تماشا دکھاتے تھے، جو کہ بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ اس میں مختلف کہانیاں بیان کر کے مداری اس بندر کے جوڑے سے خوب کرتب کرواتا تھا۔ آخر میں بندر ایک کٹورا لے کر لوگوں کے سامنے جاتا اور لوگ اس میں پیسے ڈال دیتے تھے۔ بندر کے کھیل کے علاوہ بھالو والے بھی ہوتے تھے، جو بھالو کو اپنے اشاروں پر چلا کر مختلف کرتب کرواتے تھے۔ اسی طرح سپیرے بھی اپنی ڈلیا لے کر سڑک کنارے بیٹھ جاتے اور بین بجا کر لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے۔ جب بھیڑ لگ جاتی تو وہ اپنی ڈلیا کھول کر سانپ دکھاتا اور اسے اپنی بین کو اشارے پر جھومنے کو مجبور کرتا تھا۔ ان سب تماشوں میں بائسکوپ بھی ہوتا تھا۔ دراصل بائسکوپ لکڑی کا ایک ایسا بکسہ ہوتا تھا جس میں سامنے کے رخ پر 4-5 اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوتے تھے کہ کوئی بھی شخص اپنا منہ لگا کر اس کے اندر بآسانی سیکھ سکے۔ بائسکوپ کے اوپر گراموفون لگا ہوتا تھا جو کہ چابی سے چلتا تھا۔ اس پر فلمی گانوں کے ریکارڈ رکھ کر بجائے جاتے تھے۔ بائسکوپ دیکھنے والے زمین پر اکڑو بیٹھ کر اپنا منہ ڈبے میں لگا کر بائسکوپ دیکھتے تھے، جس میں مختلف عمارتوں کی تصویریں تو کچھ فلمی شخصیتوں کی تصویریں ہوتی تھی۔ بائسکوپ دکھانے والے ایک ہینڈل سے ان تصویروں کو چلاتا تھا۔ اب تو اس طرح کے بائسکوپ دیکھنے کو ہی نہیں ملتے۔ اسی طرح جمناسٹک کرنے والی خانہ بدوش لڑکیاں بھی اپنی ٹولیوں کے ساتھ آتی تھیں، جن کے کرتب دل دہلانے والے ہوتے تھے۔ یہ لوگ بانس گاڑ کر اس پر رسی باندھتے تھے اور اس رسی پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بے دھڑک چلتی، اور کبھی کبھی اس رسی پر سائیکل کا پہیہ رکھ کر اس پہیے کے سہارے چلتی تھی۔ آج بھی کبھی کبھی جمناسٹک کرنے والی خانہ بدوشوں کی ٹولیاں مل جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں جب یہ وکٹوریہ اسٹریٹ بہت پتلی تھی اور اس کے ادھر ادھر چوڑی چوڑی فٹ پاتھ تھی، تو یہاں پر کھیل تماشے بہت ہوتے تھے۔ انہی کھیل تماشوں کے بیچ میں ایک صاحب تھے جو بنجاری ٹولہ میں رہتے تھے، جن کا نام ڈنڈے شاہ تھا۔ وہ بھی اپنی دکان لگاتے تھے۔
ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے جن کو سب لوگ ڈاکٹر ڈھانچہ کہتے تھے. ان کو ڈاکٹر ڈھانچہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایک مکمل انسانی اسکیلیٹن تھا جس کو وہ اسٹینڈ پہ لگا کر مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر کر کے دوائیں بیچتے تھے. عہد قدیم سے ہی ہر شہر میں اس طرح کی بازاروں کا وجود ملتا ہے، مگر ان کے نام مختلف ہیں. اودھ کی پہلی راجدھانی فیض آباد میں نخاس بازار تھا اور آج بھی یہ موجود ہے، مگر اب یہ ایک علاقے کا نام ہے. یہ نخاس بہت پرانا بازار ہے، یہ شاہی دور کا ہے، اور نخاس اس بازار کو کہتے تھے کہ جہاں پر دنیا کی ہر چیز جو شعبہ حیات میں کام آتی ہے وہاں بکتی ہو. مغلیہ دور میں دہلی میں بھی نخاس بازار کا وجود تھا. نخاس سے خریدے گئے قیمتی سامان سے لکھنؤ میں نوادرات یعنی اینٹیک کا کاروبار شروع ہو گیا اور کاروباری افراد نے ٹکے کا سامان خرید کر لاکھوں میں بیچا. اس زمانے کے کچھ کباڑی روسائے شہر کی ڈوڑیوں سے بھی سامان خرید کر کاروباریوں کو پہنچانے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرب و جوار کے زمینداروں اور تعلق داروں کو جب بھی پیسے کی ضرورت ہوتی وہ اپنے گھروں کا قیمتی سامان ان کاروباریوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے. بکنے لگی. آج جو آپ نخاس دیکھتے ہیں یہ شروع ہوتا تھا چاول والی گلی سے ہوتے ہوئے، جو آپ پولیس چوکی ہے نا، پولیس چوکی کے حصے میں یہاں تک پوری بازار ہوتی تھی. یہ جو وکٹوریہ اسٹریٹ ہے یہ تو بعد میں بنی. 1857 میں غدر کے بعد اہل لکھنؤ امیر ہو یا غریب سبھی انگریزی فوج کے ہاتھوں لٹ پٹ گئے، تو زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اہل شہر اپنے گھر کا سامان اپنے نوکروں اور دلالوں کے ہاتھ اس بازار میں بیچنے کے لیے بھجواتے تھے. جو کچھ بھی ملتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے. لکھنؤ کے ایک شاعر شہریار اعظمی صاحب فرماتے ہیں، بک گیا مجنوں کا کرتا، بک گئے شاہوں کے تاج، سب ہی بک جاتا ہے زیر آسماں نخاس میں. آج بھی یہ بازار بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجتا ہے. عہد شاہی میں نخاس بازار جمعے کے دن لگتی تھی. جب 1857 میں لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ بازار جمعے کے بجائے اتوار کو لگنے لگی. لکھنؤ کے علاوہ دیگر شہروں کے ویپاری بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے اس بازار میں لاتے ہیں، لیکن اب پرانے سامان سے زیادہ نیا سامان بکنے کو آتا ہے. کچھ لوگوں نے اس بازار کو لکھنؤ کا چور بازار بھی کہنا شروع کر دیا ہے اور بہت سی فلمیں بنا کر یوٹیوب پر لکھنؤ کا چور بازار کے نام سے ڈالی ہیں، جو کہ غلط ہے. لکھنؤ میں کبھی بھی چور بازار نہیں تھا.